بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جل وعلا وبدا فلا یرام وکربا فشاہد نجا مالک الملک ودبرہ تدبیرا اچھی صلوات صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المصطفى والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد سونی هو الذي قال دائم إلا بإذنه وسراج منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین خالق دی خطبے دے بعد واہ واہ ماشاءاللہ حالت نہیں عبادت سمجھ رہا ہے بھائی پڑھ رہا ہے توجہ میرے آلے پاسے کل کڑی آدھا پہ ہیں خالق دی کرم نوازی دا او جوہر سمجھ چ نہیں آندا جے دین خدا کو رنگ لایا ہے او گوہر سمجھ چ جے دین خدا کو رنگ لایا ہے او گوہر سمجھ چ نہیں آندا ایک سورج روکی بیٹھا ہے تے دوجا پھل بچے دے گلیاں وچ توں پیر علی گل کردا ہے اوندا نوکر سمجھ چ نہیں توں پیر علی گل کردا ہے اوندا نوکر سمجھ چ نہیں آندا مل کے نعرہ حیدری قصیدہ پڑھی بسم اللہ بسم سامنے اللہ توجہ ہے مل کے بلند سلام اللہ رسول اللہ کیا بات ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں قصیدہ اکبر بادشاہ دی شان دا سنا اور بادشاہ دی عظمت دے بلند صلوات پڑھو صاحب صلی علی محمد میں نے سینہ کرتاس پر جس گھڑی 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 نام اکبر لکھا دل کو چین آ گیا واہ ماشاءاللہ اس بادشاہ دی عظمت میں قصیدہ شروع کیتا ہے کہ شان دا مالک ہے کہ عظمت دا مالک ہے توجہ میرے پاس بھائی جان میں نے سینہ کرتاس پر جس گھڑی نام اکبر لکھا دل کو چین آ گیا ہو نام اکبر لکھا دل کو
नाम अकबर लिखा दिल को चैन आ गया, नाम अकबर लिखा दिल को चैन आ गया। मैं जो तारीफ अकबर की लिखने लगा, दाद देने की खातिर हुसैन आ गया। क्या बात है मेरे, ये हाथ किसी कमीने दे मोहताज ना होवन, दोवें हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। मैंने सीनाए किरताज पर जिस घड़ी नाम अकबर लिखा दिल को चैन आ गया। किबला दी आमद ते सोहनी सलावत। इस तो बाद में एक शेर पढ़ना वो मेरा फजाइल भी थे मसाइल और मिंबर किबला के हवाले को काफ़ी टाइम हो जाता है। कल पता लगेगा कि मैं काफ़ी देर तक है ये जी ठीक हो गया। मैं आगे भी पढ़ना भाई पहले ही पढ़े ले। चलो एक सीधा थोड़े आखिर एक और पढ़ा के जरूर मिल के बुलाने सलवात पढ़ो सारे। इस शहजादा के शान दा मालिक है, किस अजमत दा मालिक है, तवज्जो मेरे पास है। दाद देने की खातिर हुसैन आ गया, दाद देने की खातिर हुसैन आ गया। गोद ज़ैनब की जिसका बिछोना बना, और है चांद जिसका खिलौना बना। ये शहजादा के शान दा मालिक है, किस अजमत दा मालिक है, जिसकी अजमत दा मैं कसीदा शुरू किया भाईजान। गोद ज़ैनब की जिसका बिछोना बना, और है चांद जिसका खिलौना बना, और है चांद जिसका खिलौना बना। जिसको पाला है शबीर की बहन ने, आज दुनिया में वो नूरे ऐन आ गया। मिलके बुलंद सलावत। तकलीफ न समझो तो फिर भी सवाल। दूसरा कसीदा भी इस बादशाह की अजमत सुनाई दी। माशाल्लाह। बस कोई तोज़ी नहीं, कोई तशरीह नहीं, डायरेक्ट ना सीधा सुनाने लगे। और मिंबर किबला के हवाले दो शेर पढ़ेगा भाई जी थोड़े हुक्म के मुताबिक। अब हुसैन उदास है, उनको हंसाना चाहिए। अब हुसैन उदास है, उनको हंसाना चाहिए। फर्दे सानी जब पूरी तवज्जो भाई बड़ी जल्दी दे नाल पढ़ रहे हैं। अब हुसैन उदास है, उनको हंसाना चाहिए। मुस्तफा पर्दे में है, अकबर दिखाना चाहिए। अब हुसैन ए हाथ किसे कमीने दे मोहताज ना हो भाईजान। मेरे को कल फिर सुन ले जी, मैं पूरा सुना देगा। मैं दो शेर सुनू, कल चार और सुन ले नवे चीजें। अब हुसैन उदास है, एक शहजादा के शान दा मालिक है, के सजमत दा मालिक है। बादशाह दी आमद होई है, अंबिया दी तारा लगियां होईयां ने। इन्हां दे विच एक नबी आया है, सारियां दे नहीं। उस खालिक के हकीकी एक काम ज़िम्मे लाया है, एक ड्यूटी ज़िम्मे लाई है। भाईजान वो काम केड़ा है, और ड्यूटी केड़ी है? खालिक के हकीकी इन्हां सारियां नबियां दे पासे देख के ते गल केड़ी आ रहे, तुम पसीना जिसका हो अकबर, तो उसका खून है। तुम आए तुम पसीना जिसका हो,
پورے ملک سے جناب سیدی شہزادی شہادت پڑھی گئی بی بی بابے دے ٹر جان دے بعد بھائی جان کتاباں لکھتے ہیں عالم دین ممبر تے موجود نہیں 90 دن یا 95 دن زندہ ہیں بس اسے باندھ پڑھا میں اس کے بعد ممبر کیوں نہ دے او پڑھتا پیا آج پہلی بار سوائے کمیں شبیر کسے غم چ نہ رہو اگلی سطر اس تو بھی اوکھی ہے بھائی جان کمینہ دے کے آتا ہے بر محمد و آل محمد بلندر صلوات اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب سید علی اصغر نقوی اور ملتان خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندر صلوات آپ بڑی تشریف لے آئیں برائے خوشنودی رب العزت والجلال معبود برحق اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام دوبارہ بھی لائے کہ درود و سلام پہ سبب مل کے باوال بلند دعاؤں کی قبولیت قضاء حاجات عالم انسانیت میں عالم حسینیت کی آزاداری کی کامیابی کے لیے اپنی اپنی ان اوقات کی جو آزاداری میں عام اور پورا عالم صرف کر رہا ہے التجا کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بر محمد و آل محمد بلند درس پورے عالم میں مظلومین جہان کو جو حسینیت کے پرچم تلے حق و صداقت کی قربانیاں دے رہے ہیں بالخصوص مظلومین کشمیر مظلومین فلسطین عالم مظلومیت کی صدقے مولا حسین کی مظلومیت کی فتح و کامرانی کے لیے بھی بآواز بلند سے پڑھیے والی دوران شہنشاہ عدالت الہیہ وارث انبیاء وارث شہداء منجی عالم بشریت پورے جہان کے آخری نجات دہندہ من جانب اللہ ان کی تعجیل ظہور کے لیے مہدی دوران کے حضور کے لیے بآواز بلند سے
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة أزلفت للمتقين والنار سعرت للكافرين والمنافقين والغابين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي اسمه في السماوات العلى أحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم وشأنهم في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ومتبعيهم ومنتظري فرجهم أجمعين واللعنة على أعدائهم وظالمي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأبد الآبدين. أما بعد فإن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقال الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نام بھی بلند ہے، شان بھی بلند ہے، اور وہ اتنا بلند ہے جو نام لے وہ بھی بلند ہو جائے. وہ اتنا عزتوں کا مالک ہے جو اس طرف اپنی نسبت دے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا عزتوں والا ہے جو ادھر اپنی نسبت دے اس کی عزت بھی بلند ہے. عزت سمجھتے ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. ان ہستیوں پہ خود خالق برحق معبود الہی درود پڑھتا ہے. اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کی دولت سے، اے مودت کی دولت سے ان ہستیوں کے
عظیم دسترخوان پہ حاضری دینے والوں، اپنے لیے فیض حاصل کرتے ہوئے مل کے بلند آواز سے ضرور پڑھیے۔ تمہیداً اسی آیت کے بارے میں بیان کرنا ہے میرا حبیب، قل ما اسألکم علیہ من اجر۔ تجمل بھائی، وہ آیت جو ہم عمومی یاد رکھتے ہیں، سب کو یاد ہے، تھوڑا سا میں نے سورہ شورى سے ہٹ کے سورہ فرقان، چونکہ شورى بھی قرآن ہے، فرقان بھی، سب سارا قرآن ہے۔ میرا پاک حبیب کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے اس رسالت کی محنت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ سورہ شورى میں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور جو فرقان میں ہے وہ ہے قل، جب وہ یاد کر کے جانا، قل ما اسألکم، وہاں لا ہے یہاں ما ہے، مانا کیا ہے؟ وہ بھی نافیہ ہے، یہ بھی نافیہ ہے، وہاں بھی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کون ہو تم کون ہو، ماننے والا کون ہے، کن سے مانگا جا رہا ہے اور کیا مانگا جا رہا ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے، پھر محرم کی، پھر حسینیت کی، جب اللہ کے قرآن برحق بول بول کر گواہی دے رہا ہوگا کہ حسینیت ہی اجر رسالت ہے۔ اس سے پہلے گئی بابا جی گل سنی، یہ جو ہم آ کر ذاکر مولوی بلند آواز سے پڑھے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے یا اس کا کوئی ثبوت حضور کے کلام گرامی سے بھی ہے؟ دل چاہتا ہے کہ اس کے کوئی ثبوت یا اپنی مجلس بڑھاؤن واسطے میرا بابا سے مجھر میں اپنی مجلس و جلسے کو سیٹ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ بآواز بلند بالجہر، یا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، اور ثبوت ہے کلام محمدی سے۔ پہلے ہدیتاً آواز بلند صلوات پڑھو۔ یہ ایک عظیم علمی تحقیقی نور الہی کی یہ محفل ہوتی ہے جن میں ہم نور علوم آل محمد حاصل کر کے اپنی جہالت کو ختم کر کے نور اہل بیت کے ساتھ منور یا کسی چیز کو کسی پر دباؤ پریشر کر کے زور سے بول کر ایک کرو وہ نہیں بھی، اگر ثبوت کلام پیغمبر سے عطا ہو تو پھر جی بھی، چونکہ پیغمبر دین کی اول بھی ہیں، اور اب بھی یاد کروں گا، اور ہم سب متوجہ ہیں ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں، چونکہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، قرآن کو میں بار بار ذکر سیدھا ہے تفہیم کا، اس میں عربی گرامر سے ایک دفعہ نہیں بار بار تذکرہ میرا حبیب کرتے رہو، جتنا تم تذکرہ زیادہ کرو گے مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ۔ بار ایک سچ کو ایک حق کو ریپیٹ کرو، چونکہ
کے دشمنان دین، دشمنان اور شیطانی طاقتیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے چکروں میں اللہ کی بندگی کو بھلا کر، رسالت کی عظمت کو بھلا کر ان کو ایک اور چیزوں میں پھنسا دے۔ نہیں، سچ کی تذکرہ جاری رکھو، ہر سال حسینیت کو مناؤ، بلکہ سال پورا مناؤ، کوئی لحظہ نہ میری توحید سے خالی ہو، کیونکہ میری توحید کی بنا ہے حقہ کے بنا لا الہ، حقہ کے بنا میں اللہ کا تذکرہ جاری رکھو، کیونکہ میری توحید کا عظیم کوئی پیکر شہادت تھا تو نواسے پیغمبر حسین ابن علی، جن کو سینے سے لگا کر بار بار کرو، لوگو تمہارے پھول ہوتے ہیں، تمہیں پھول پسند ہوتے ہیں، میں محمد کے پھول دو ہیں، الحسن والحسین۔ کون سا پھول پسند ہے؟ ایسے ہے نہیں، میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا ان ریحانتایا الحسن والحسین، مجھے دنیا کے وہ پھول کہ جو میری پسند ہے، میرے دل کا چین ہے، ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے، عظیم ہے، آیت نازل ہو گئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً لا رہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب یہ لفظ انا آئے گا تو قرآن میں یہ بات جو کر رہا ہوں اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی شک نہیں، یقیناً خود اللہ و ملائکتہ، اس کے سارے ملائکہ یصلون علی النبی، سارے مل کر میرے ساتھ ہم آواز ہو کر اس ہستی پہ درود پڑھتے ہیں جن کو میں نے نبوت کا آخری تاجدار بنایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر کیا بات ہے، اور یہ جملہ پھر عجیب ہے، جب میں پڑھ رہا ہوں اپنی زبان ربوبیت کے ساتھ، ایسی وہ ذات نہیں ہے کہ جو ہماری زبان یہ مجازن کنایتاً کہ میں رب ہو کر، میں جسم و جسمانیات سے پاک ہو کر پھر بھی اپنی احدیت کے ہدیے دے رہا ہوں محمد مصطفیٰ، میرے فرشتے بھی محمد مصطفیٰ کے، یا ایھا الذین آمنو، او میرے سونے ایمان والو تم کیوں خاموش ہو، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی اپنی اپنی روحانی زبان میں، پھر جب یہ ماحول بن گیا ہے تو کوئی چپ نہ رہے، ایمان والو آگے بڑھو، صلو علیہ وسلم، آگے چلو، بسم اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں سمجھ آ گیا، امر آ گیا، حکم آ گیا، صلو علیہ وسلم، کیفا نصلی علیہ، پاک پیغمبر اللہ کا حکم آ گیا، اب طریقہ بھی تم بتاؤ، مشکل نہ پڑ جائے، ہم عربی جانتے ہیں، ہم خود اہل زبان ہیں، ہم خود بیان کریں
صحابی نے اٹھ کر کیوں عرض کیا کہ کوئی صلوات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قیام ہو، قعود ہو، وضو ہو، نماز ہو، کوئی بندگی ہو، جب تک معبود خود طریقہ نہ بتائے وہ عبادت نہیں بنتی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، کسی بندگی کا خود ذہنی طریقہ جب تک معبود اس کا سلیقہ نہ بتائے، کہا سن لو کہ اگر 4 تکبیریں آذان میں ہیں بابا جی، نہ 3 کافی ہے نہ 5۔ کوئی نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے بھائی، آذان جو شروع کر دے، آذان کے پہلے جملے کتنے بھائی؟ 4 کے 3 کافی ہیں، نہ 4 کے 5 کافی ہے، جتنی ادھر سے آئے ہیں وہی 3، وہی آذان۔ اگر کوئی 4 کی بجائے بنے گی، اوکے ہوئے بیٹھے، تعداد 4 ہے تو پھر 4 ہے، جہاں 2 ہے تو وہاں 2 ہے، جہاں 1 ہے تو 1 ہے۔ کیوں؟ جیسے معبود چاہے ویسی عبادت کرو، اپنی مرضی کا نام عبادت خدا نہیں ہوتی۔ سارا قرآن حق ہے یا نہیں؟ اول ہی آخر آئے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک بے یعنی آیت کی بات نہیں ہو رہی، جملوں کی بات نہیں ہو رہی، لفظوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک حرف جو عرش مولا سے قلب سید العرب والعجم حضور کی قلب امین پہ نازل ہوا، وہ کلام خدا وہی قرآن ہے۔ حرف بھی خود بنائے، لفظ بھی خود بنائے، جملے بھی خود بنائے، آیت بھی خود بنائی۔ کہا میں لفظ بنا کر، حرف خود بنا کر، بے بھی میری بنائی ہوئی ہے، بائے آپ بھی بے بولتے، لیکن میری بائے بسم اللہ کو جا، تمہاری بے کہاں؟ آپ بھی بے تے سے الف، کہا جو بے میں نازل کرتا ہوں وہ میرا کلام بن جاتا ہے، وہ میرا قرآن بن جاتا ہے۔ تو تم امری الف بے بناتے ہو، وہ ہے تو بے، وہ تو ہے الف، لیکن وہ قرآن ہے، وہ الہی فرمان ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے الفاظ قرآن بن ہی تو عبادت معبود کی مرضی، اپنی مرضی۔ ماشاءاللہ نمازی سارا قرآن پڑھ دو، سورہ فاتحہ کو چھوڑ دو، انہیں نمازی بولو، میری ذمہ داری ہے بولنا سارا۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ جو اوپر بیٹھ جاتا ہے سارا وہ پڑھے، نہیں، ہم آپ سے بھی بلوائیں گے، ہم آپ سے تائید لیں گے، اگر بات ٹھیک ہے تو تائید کرو، ورنہ سوال اٹھاؤ۔ یہ کوئی دباؤ کا ماحول نہیں ہوتا، یہ وہی کہتے ہیں نا ممبر ہے، اس کو ایک ذاکر مولوی سب کو کیا کہتے ہو بھائی؟ ممبر رسول کہتے ہو۔ ممبر رسول میں پابندی تھی سوالات کرنے کی، اس قسم کی تھی نہیں، کھلی محفل میں ہر بندے کو اجازت تھی، بلکہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفردونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے، قبل اس کے کہ علی اٹھ جائے پھر کفے افسوس پڑھتے رہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، یا الحمد ہے وہاں الحمد۔ ہم کسی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ بتائی ہوئی، اس لیے صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیف نصلی علیہ، سائیں آپ پر جو درود پڑھنے کا حکم آ گیا ہے تو اس کے ورڈ، اس کے الفاظ بھی آپ بتا دو، وہ صلوات کون سی ہے جو رب حکم دے رہا ہے؟
طریقہ جو قیام فرمایا، جو قعود کہا، ہم نے اس کو عبادت کا آپ نے جیسے کہا رخ ادھر کرنا ہے، ہاتھ اس طرح کرنے ہیں، مسا فلاں چیز کا کرنا ہے، دھونا فلاں چیز کو ہے، اگر میں دھونے کی جگہ مسا شروع کر دوں، مسے کی جگہ دھونا شروع کر دوں، کہا یہ تیرا اپنا طریقہ ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، نہیں ہے، کیا بات ہے، بے شک صحابی انٹیلیجنٹ تھا، ذہین تھا، باقاعدہ اس نے سب کے سامنے سوال کیا کیف نصلی، مسائیں آ گیا حکم اللہ کا، اور ان علیک بیانہ ان علینا بیانہ یعلم الناس بالحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کوئی اگر سبق سیکھنا ہے بنیاد میں دوں گا، طریقہ محمد مصطفیٰ دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ فرمائیے کیف نصلی۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو آگے دیکھا اس بندے خدا نے کہا سائیں، پھر میں عربی یہ بعنوان سوال کہا، سننا میں بابا ہم پڑھے اللہم صلی علی محمد، بس کافی ہے، درود ہوگا جو کوئی یصلون علی النبی، وہ بندہ عربی بنا کر خود سائیں کی خدمت میں حضور میں کہا میں ایسے پڑھوں ہم اللہم صلی علی محمد، کافی ایس یہ کافی ہے، بس اس کا یہ کہنا تھا۔ تمام علماء اور اصحاب سارے گواہی دیتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ اس لیے کافی نہیں، تم مجھے میری آل سے جدا کر کے صلوات پڑھ رہا ہے۔ جیسے اس بندے نے یہ عرض کیا کہ میں اس طرح پڑھ دوں، فرمایا کہ تم مجھے صلوات میں درود میں جدا کر رہا ہے، جب رب درود پڑھتا ہے جہاں میرا نام لیتا ہے میری آل کا، اول بھی ہم اکٹھے تھے، جہان میں بھی اکٹھے ہیں، حشر تک ہم دونوں ہوں گے، جب میرا نور آیا تھا تو اس نور کے 5 حصے کیے، پھر 5 کو 14 میں تقسیم کیا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، پہلے بھی میری آل میرا حصہ تھا، میں نور واحد، اور جب میں علی کا، میں زہرا کا، میں اسنان کا نور ایک ہے، میرے اوپر اللہ درود پڑھتا ہے میری آل کے ساتھ۔ کیا بات ہے، اللہم صلی علی محمد، کیا بات ہے، واریت کے قائل نہیں، اس لیے آپ نے گیٹ پہ لکھا ہے فلاں فرقہ والا مولا حسین کے جلسے اور ان کے مجالس ریاست کو لکھا ہوا ہے، آپ نے کوئی بورڈ لگایا؟ نہیں لگایا۔ آئے جس کا کھینچا ہے یہ دسترخوان حسینی ہے۔ اگر میرے دوستان یہاں شیعہ سنی دوست آتے ہیں تھوڑا سا نالج کو دہراتے ہوئے، سب سے بڑی عبادت بین شیعت و سنہ اسلام کے 2 اہم ترین فرقے ہیں ہر ایک کا، لیکن ایک بات میں اس بات کا سب کا اتفاق ہے، تو سجدہ کر، تو رکوع کر، تو اتحیات پڑھ، تو سب کچھ کر، تکبیریں کہے، قبلہ رخ ہو جا، الحمد پڑھ، لیکن ابھی تو سلام نہیں کہے گا، پہلے رک جا۔ سب علماء کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں بیٹھا تھا باب عمرہ میں، علامہ ایک رحیم یار خان کا مولانا تقریر کر رہا تھا، وہ نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے میں نے ایک چٹ لکھی، میں نے کہا نام نے لکھا، سائیں نماز مکمل کرنے کے لیے فرمائیے علماء اسلام کس بات پر اتفاق کرتے ہیں، کیا درود اور صلوات پڑھنا یہ نماز کا حصہ ہے یا نہیں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا وہ جو شعر ابراہیم
پہ لکھا ہوا ہے، میں نے بالکل کہہ دیا۔ ایک باب عمرہ سے نکلو، ایک روڈ ہے اس کا نام ہے شار ابراہیم، اس کے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا اللہم صلی علی محمد۔ میں نے کہا قبلہ مولانا بزرگوار بہت بڑی ریشے دراز والی ہستی تھی، میں نے کہا میں وہاں درود دے کے آیا، وہی میں نماز میں ادا کر دوں، میری نماز ہو جائے گی؟ میرے خیال میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چونکہ بورڈ پہ لکھا ہوا، سعودی عرب کے بہت بڑی میوزک کمیٹی کا یہ تحریر پڑھی اللہم صلی علی محمد، دیٹس آل، اس کے آگے کوئی جملہ نہ تھا۔ قبلہ میں دیکھ کے آیا ہوں، کیا یہی میں نماز میں پڑھوں؟ آج تک وہ بھی شاید زندہ ہی ہے کہ وفات اللہ جانے، لیکن آج پوری جہان میں یہ گونج آ رہی ہے، مجھے کہتا ہے خبردار، نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب حضور کے نام کے ساتھ آل پر درود نہ پڑھیں۔ جس کو ہم اپنی زبان میں وہابی کہہ دیتے، گواہی دے رہا تھا، نہیں کہو۔ میں نے کہا پھر تو بات واضح ہو گئی کہ نماز کی، انہوں نے وہی جملہ پڑھا، آپ کو علم نہیں ہے؟ بڑے بڑے علماء، حضرت امام شافعی نے تو یہاں تک فرما دیا کفاکم فضلکم یا اہل بیت النبوہ، اے آل پیغمبر، اے محمد مصطفیٰ کی آل، آپ کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم، جو نماز جیسی عبادت میں آپ کی ذات کے ساتھ آل محمد پر درود نہ پڑے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں۔ کوئی پڑھے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اس کا معنی بھی وہی ہے، اے لائق درود سید السردار محمد، تیری ذات پہ بھی درود اور تیری آل پہ درود۔ اگر وہ جملے کو مختصر کرے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر آل محمد پہ بھی درود پڑا تو نماز ہوئی۔ اگر آل محمد کا نام نہ لیا تو فرمایا لا صلاۃ علیہ۔ علماء اسلام کا اتفاق اجماع ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں آئیے حضور کی ذات گرامی جب خود درود خدا کی مستحق ہے، حضور نے فرمایا تو مجھے میری آل سے جدا کر رہا ہے، تو کام کیا؟ وہ صحابی سائن خود فرماؤ، کہا جن ہستی نے پاک اللہ نے میری ذات کو جب پیدا کیا تو میری آل کو، عجیب ہے من لا یعد الرسول کافی کا یہ جملہ، کہا تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والے ملائکہ سے پہلے کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کی تسبیح شروع کی تو ان کی تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ تسبیح کرنے لگے۔ آپ نے سنا ہے یہ واقعہ؟ میں ابھی بیان کر کے کہیں آیا ہوں کہ جناب جبریل تشریف فرما ہیں، ایک ہستی آئی، جبریل اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کیوں اٹھا؟ کہا میرا استاد آ گیا ہے، میرا عظیم معلم آ گیا ہے، میرا عظیم مربی آ گیا ہے۔ کہا علی تیرا استاد کہا جب مجھے پیدا کیا گیا تو پوچھا من انتا و من انا، تم کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے دائیں بائیں دیکھا، ایک آواز سنائی دی، کہا وہ ہستی تو نظر نہیں آئی کیونکہ نظر آنے والی ہستی نہ تھی، کہا تو ہے میں سمجھ رہا ہوں۔ تو اچانک نور کا عرش کے جلوے سے
جبرائیل رک جا، ایسا نہ کرے، بل قل انت رب جلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ضعیف ہوں۔ میں نے دیکھا تو چہرہ علی تھا۔ انوار الہیہ کچھ نہ تھا، میں رب تھا۔ حضور نے فرمایا، او میرے صحابیوں، اول ما خلق اللہ نوری، مسترب ترین حدیث ہے حضور کی کہ پوری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے جب خدا نے عدم کو توڑا تو وجود نور محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ پھر اس نور کو ہم حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کا نام علی ابن ابی طالب، ایک کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک کا نام الحسن المجتبی۔ لیکن یہ جملہ کہنے کی جرات کرتا ہوں آپ صاحبان شرافت کے ہاں، وہاں نور کی تخلیق میں نہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور سے سننا جناب عبداللہ شریک تھے، نہ اس وقت جناب آمنہ شریک تھی، نہ علی کے ساتھ ابو طالب شریک تھے، نہ اماں جان فاطمہ بنت اسد تھی۔ وہ نور کی خلقت کے وقت رشتہ نور میں کوئی نہ باپ تھا نہ بیٹا تھا۔ پھر ان کو جب پھیلایا تو ہم 14 بن گئے، وہ نور کی تخلیق تھی۔ اور 13 رجب کو جب دیوار کعبہ شق ہوئی، وہاں بابا عمران ابو طالب بھی تھے۔ اس کی تاریخ نہیں، اس کی تاریخ ہے 13 رجب تھی، عام الفیل کی 30 تاریخ تھی۔ تو وہ خلقت اور ہے، جسمانی خلقت وہ بھی حق، یہ بھی حق۔ ہمارے اسٹیج پر بعض اوقات ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا جاتا ہے اور اپنی ان پڑھی کو ثابت کرتے ہیں، نا وہ بھی برحق ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ میں نے نور کو آگے چلایا، 2 نور کے حصے کیے، ایک نور حضرت عبداللہ کے حصے میں آیا، ایک نور کا حصہ ابو طالب کے حصے میں آیا۔ پھر میں نے اس نور کو ملانا چاہا، اس نور کے پہلے حصے سے جناب محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، دوسرے نور سے جناب علی کی ولادت ہوئی۔ پھر میں نے جیسے پہلے نور ایک تھا، پھر میں نے اس نور کو ملانے کے لیے علی کی شادی سیدہ زہرا، اسے کہتے ہیں یلتقیان، جب یہ 2 نور ملے، بینہما برزخ لا یبغیان، ایک حد فاصل خود حضور تھے، لیکن جب یہ نور کے 2 حصے مل کر ایک بنے تو ان کا نتیجہ بینہما کیا نکلا؟ یخرج منہما اللؤلؤ، ایک موتی لؤلؤ حسن مجتبی، ایک مرجان حسین۔ تو بھائیوں، سٹیج پر خدا کے لیے پڑھنے والے سننے والے ان 2 باتوں کو آپس میں ملانے کی جاہلانہ کوشش نہ کرے۔ نور کی تاریخ نہیں، لیکن علی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور پیغمبر کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کے میلاد بھی ثابت ہے اور نور کی تاریخ بھی ثابت ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں نور کی ماہیت کیا تھی، بس اتنا سمجھتے ہیں اس وقت نور چہار معصومین تھا جب کوئی رشتہ داری کا ماحول آتے منہ
سے نکالتے جاتے ہیں. ولادت کا انکار بھی گمراہی ہے. ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، سیدہ آمنہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا بطن مبارک کا. اندھے ہو گئے ہو، کیا باتیں کرتے ہو؟ بس کوئی نہیں تھا. جب بھی مشکل وقت آتا ہے عورتیں گھر میں رہتی ہیں. کون تھا جو کہہ رہا تھا چلو چلو کعبہ کا سردار آنے والا ہے، جاؤ؟ بس کہا اے اللہ تجھے واسطہ اس لخت جگر کا جو اندر سے مجھ سے باتیں کرتا ہے. ولادت کی انکاری ہو، ولادت کی انکار کرو گے تو جناب ابو طالب کی عظمت ہم تو جان لیتے ہیں. وہ میرے مولا علی کے والد گرامی تھے تو ہمارے لیے وہ حجت خدا کی عظمت پہ پہنچے ہیں. اگر وہ والد ہی نہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد نعوذ باللہ ان کی اماں جان ہی نہیں، کچھ سوچا کرو. میلاد بھی برحق ہے، نور بھی برحق ہے، نور کی کوئی ڈیٹ نہیں. اچھا یہاں جو ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا اے دنیا دا چودھری صاحب ہوں نا، اللہ صاحب نہیں جی یہ بچوں کا طریقہ ہے آواز سے پڑھنا. میں ذرا کیا ہوں جی، میں ذرا چودھری صاحب ہوں. یہ تو بچوں کا طریقہ ہے شور مچا کے پڑھنا. یہ حدیث گرامی حضور کی زبان سے عرض کر کے اپنے عرائض کو ختم کرتا ہوں. فرمایا جب بھی پڑھو طریقہ میں نے الفاظ بتا دیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر سنو کہا اجہروا بالصلاۃ علیہ. جب میرے اور میری آل پر درود پڑھنے لگو شرمانا نہیں، اس وقت گھبرانا نہیں، بلکہ بالجہر آواز سے ظاہر کر کے پڑھو. کیونکہ جتنا ظاہر کرو گے اتنا ایمان تازہ ہوگا. آگے فرمایا فَإِنَّهَا تُظْهِرُ بِالنِّفَاقِ. جیسے تم اونچے پڑھو گے دنیا تک آواز پہنچے گی یہ متوال محمد و آل محمد کے. فرمایا ایمان تازہ ہوگا، منافقت کی موت. دنیا میں گونج کے پڑھنا، سڑکوں پہ پڑھنا، ان کے غم کو بھی منانا، ان کے جشن کو بھی منانا، یہ دین کی اہمیت ہے. ہم چھپانے والے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے ذریعہ ہماری دنیا بھی اور ہمارا دین. اگر تم نے اپنے آپ کو آل محمد کا فرمایا، ہمارا مومن مودت کا پروانہ وہ ہے یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمارا مومن، ہمارا شیعہ وہ ہے ہماری خوشی میں یفرحون بفرحنا، ہماری خوشی ہو تو یہ خوش نظر آئے. وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا، ہمارے گھر میں غم ہو تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب دکھیا ہے تو محب بھی دکھیا ہوگا. اور اگر ان کے گھر خوشی ہے، یہ جب جشن میلاد آتا ہے تو خوشیاں منا کر اپنی مودت کا اظہار خوشی میں کرتے ہیں. جب محرم آتا ہے، جب 2 ماہ محرم کو سنتے ہیں کہ مالک جن کے بابے کی ولادت گاہ تھی، اس مالک حسین کو کعبہ میں گنڈے بلا کر کہا گیا کہ ان کو کعبہ میں نعوذ باللہ چھرے مار کر ان کو شہید کر دو. مولا کہتے ہیں یا بیت اللہ، اے میرے اللہ کا گھر، میں تیری حرمت کی خاطر تیری کعبہ کے طواف کو چھوڑ کر سنتے رہتے ہو نا. احرام تو میرے مولا حسین نے 28 رجب کو باندھا تھا. کہاں سے حاجی بیٹھے ہوں گے عمرہ تمتع کا
حاجی ادھر متوجہ ہو اور حج کیا کرو. حج سنت رسول اللہ ہے, سنت علی اللہ ہے, سنت سیدہ زہرا ہے. ایک بھولے ذاکر سے سنا بی بی نے تو حج ہی نہیں کیا. میں نے کہا افسوس ہے, نہ مطالعہ کرتا ہے. بی بی پاک فتح مکہ کے وقت اپنے بابا کے ساتھ احرام میں تھیں. علی ولی یمن سے تشریف لے آئے, کیا دیکھا کہ زہرا نے خوشبو لگائی ہے. عرض کیا خوشبو اور احرام ختم کا ابھی ابھی بابا کا حکم آیا ہے کہ میری رحمت کا صدقہ کہ جو اپنی قربانی ساتھ نہیں لائے وہ تمتع کر کے عمرہ تمتع کرے, پھر وہ حج تمتع کا احرام باندھیں گے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں. ایک ہستی نے مولا حسین کے بارے میں, اور میرے شیعہ دوستوں اور میرے محبت کے پروانوں و عزاداروں, اتنے پیدل حج کیے میرے مولا حسین نے کے پاؤں پہ زخم پڑ گئے. ہم حج سے بھاگتے ہیں, اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم حسینی. اور ذاکر مولوی اپنے آپ کو سوال پتہ ہے جس حسین کا ذکر کرتا ہے اس حسین ابن علی نے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھوں کم از کم 20 حج میرے آقا نے مدینے سے مکہ تک پیدل کیے. کیا ہو گیا ہمارے سٹیج کو؟ کیوں نہیں مطالعہ کرتے ہمارے ذاکر اور علماء؟ مولا حسین پاؤں زخمی ہے, سواری صاف ہے. پوچھا غلام نے عرض کیا سائن آپ کے پاؤں زخمی ہیں, آپ سواری پہ آئے, آئیے توحید کا کوئی منظر سمجھنا ہے. فرماتے ہیں مجھ حسین کو پتہ نہیں آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں یا نہیں, مجھ حسین کو میں عبد ہوں, وہ میرا معبود ہے. مجھے شرم آتی ہے میں سوار ہو کے جاؤں, میں زخمی پاؤں سے جاؤں گا, میں زخمی پاؤں سے طواف کروں گا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. اور کربلا میں رب کی رضا نہ ہوتی تو علی اکبر کو آنکھوں کے سامنے اگر خدا کی رضا کہا لقد ترکت الخیل الیک میرا رب میں سب کو چھوڑ کر تیری خاطر تم راضی ہو جا, تیری رضا کی خاطر میں جوانوں کی قربانی دوں گا. مت بھولو اور یہ مغالطے نہ ڈالو, نہ اپنے آپ کو ڈالو. وہ جو لاشیں لاشیں اخی کے پہنچی, کتنا درد تھا, کتنا سید ہے ثانی زہرا کے. لیکن اس جملے کو بھول جاؤ گے. بی بی نے ایک نگاہ عرش پہ ڈالی, ایک ٹکڑی ہوئی لاشوں پہ ڈالی جن کو گھوڑوں کے ٹاپوں نے بی بی زینب کبریٰ نے نہ بھولو. اس لیے کہتے ہیں اس وقت پوری کی پوری عظمت زمین پہ آ گئی جب بی بی نے کہا اے خدایا ہماری یہ قلیل قربانی اللہ اپنے دین کی خاطر, میرا بھائی اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, نظام پیغمبر کی خاطر سب کچھ قربان کی. آخر میں حسین بھی کہتے گئے اللہ میری اصغر کی قربانی کو قبول کر, میرے پیاسے کی قربانی کو قبول کر دے. زینب کبریٰ روتی گئی, لیکن مولا زین العابدین کہتے ہو نوازیو, میرے آقا کہتے میں گواہی دیتا ہوں میری پھپھی اماں کی بے پالا نے اونٹوں پر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. وہ ظالم اگر وقت دیتے تھے یا نہ دیتے تھے, میں گواہی دیتا ہوں جب بھی وقت تہجد ہوگا کیا ہو گیا, مجالس کے نام پر نماز کی مخالفت کیا منہ دکھاؤ گے. تیروں کے اندر بھی این زوال پہ کربلا کے سردار نے, دنیا کے سردار نے سجدے میں سر کٹا کر بتا دیا کہ میری پوری مقصد شہادت میرے رب کی رضا ہے, مجھے بھی اللہ توفیق دے. بس اتنا ضرور کہتا ہوں آج کربلا میں دو گیا وعدے جا آ گئی, فرمایا اتارو سامان, ادھر
شہیدوں کو قربان کر سکتا ہے، لیکن ظالم یزید کی مثل آج بھی وہ حسینیہ زندہ ہے۔ میرے جوانوں، بزرگوں، بس یہی سبق ہے ان حسینی مجالس کا کہ ظلم کے سامنے نہیں جھکنا، بے حیائی کے سامنے نہیں جھکنا، شرابیوں کو اسی طرح ٹھوکر مارنی ہے۔ بی بی تڑپتی رہی، بچیاں تڑپتی رہی، لیکن بی بی کہتی تھی اور ظالمہ چھڑی اٹھا لے، چھڑی وہ شراب کے یہ نجس قطرے نہ بھیگ، لیکن بی بی نہ جھکی اور کربلا والوں نے ثابت کر دیا حسین پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ خدایا ہمیں ان ہستیوں کے تابع داری کی سچی توفیق عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مومنین تشریف رکھیں۔ یہ تھے علامہ اللہ جناب سید علی اصغر ندوی صاحب۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب عمران حیدر بلوچ عقلیہ خطاب فرمائیں گے۔ بابا نے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت، پاک سیدہ تے دشمناں تے لعنت، بلند تر صلوات، اللہ دعائے امام زمان اللہم کل ولی والحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی علی ساعات من ساعت لیل والنہار ولی وحافظہ قیدا و ناصرہ و دلیلا و عناتا تسکن و تزکات و تمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجہم کے میال محمد مل کے صلوات پڑھو اللہم اپنے آپ کو کام نہ سمجھو وہ بھی آوے سن تو مجلس امام حسین علیہ السلام دی نام مجمع دی محتاج ہے، نہ ذاکران تے علماء دی محتاج ہے، نہ قائد دی محتاج ہے۔ جنہیں اللہ دی نماز بے دلیل عبادت ہے، یہ حسین دی مجلس بے دلیل عبادت ہے۔ تو رحمان اللہ کریم اللہ تھوڑے صحت مقدس مقام کے دورائے قبول فرما۔ آمین ضرور آپ کی کرو۔ اے وہ دروازہ جنت بھی تھو ملتی ہے، دوزخ بھی تھو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس نیت نال کوئی آدھے اتنا وہ حاصل کر کے رہے، تو اپنی نیت ٹھیک کرو، رنگ وہ بھی ملے دی جڑی شام میں چپ کر کے سو گئی۔ کریم خالق قید مالک والے اس مقام تے ٹورایا قبول فرماوے۔ رحمان اللہ بیمارن شفائے کل عطا فرماوے۔ کریم خالق بانیان دے صفی عذاب چایا لنگا نیاز اپنے بارگاہ قبول فرماوے۔ رحمان اللہ کریم اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیری ذات اور جو نہ راضی۔ رحمان اللہ بار میں آقا جب ظہور فرما۔ جتھاں جتھاں پوری دنیا دے میں تیرے عاشق حسین دا مشن ہو رہی ہے، آزاداری ماتمداری ہو رہی ہے، اے کریم خالق تو خود حفاظت فرما۔ رحمان اللہ اے سادہ مشن، اے مجالس، اے ماتم، اے آزاداری شغل شبہ نہ ہوئے، عبادت شبہ۔ مل کے صلوات پڑھو اللہم
کیونکہ تیرا تو میرا چھٹا امام فرمائدہ بھی ہے اللہم صلی علی صلوات پڑھ گنو سارے جا جیڑا بندہ ساری مجلس سے گنید ہے سبحان اللہ آتا ہے صلوات پڑھتا ہے واہ واہ کرتا ہے داغ دیتا ہے وہ دی زبان جو رکنت نہ ہو سی اگر مولا میں فرمائے دے ہر کئی دنیا تو ٹور بجنا ہے جیڑے لے کہے قبر ہے بجنا ہے تے نقی جائے نہ ہونا ہے جیڑا بندہ ساری مجلس سے گنید رہی ہے ساری حاضری تعین کرتا رہی ہے وہ بندہ قبر ہے نہ بولے سی وہ دی جان تے سارا دادا علی بولے سی تو کوئی تھوڑا مقام ہے تیرا تم کسی دا محتاج ہے جی مومن دا بڑا مقام ہے عزادار امام حسین دا بڑا بڑا مقام ہے تو اس واسطے مجلس عزائد بولنا ثواب مل کے صلوات پڑھو اللہم کھومتا میدان نبی کیتا اعلان جہتا جہتا میں مولا اس بندے دے پتر دا علی مولا ہون بولے ہو جی آپ مجلس حسین آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلیل ڈاڈا صاف ستھرا تے اولا کوئی نہیں کھلا جا میدان ہے کھومدا اپنے محبوب نو رکوایا تے حکم دیتا آمن والے حاجی دی انتظار کرو بنجن والے نو روکو آج اہم اعلان ہے اگر یہ اعلان نہ کیتا 23 سال میں رسالت تک کوئی کم نہیں کیتا کیا بات ہے کیا بات ہے ارے سنا دی کیا بات ہے نبی اٹھے آمنا نے انتظار کیتا منجنا نے پیچھے بلایا پلانا دا سونا جی ممبر بنایا پلانا دا ممبر بنا کے کائنات رسول سوار تھا فرمایا یا علی میرے قریب آ تیرا تو میرا پہلا امام سوار تھا پچھو نبی ابو علی اس طرح ہاتھ بلند بغل نظر آ رہا ہے کائنات رسول ہاتھ پاسے سجے کھبے پیچھے اگے ہاتھ بلند کر کے فرمایا سارے نظر آ رہی ہے سارے نظر آ رہی ہے جی بالکل کائنات رسول فرمایا میرے پاس دیکھو میری زبان لو دے حکم ثواب بلندی نہیں میرے اٹھے سخت آڈر ہے میں او نبی ہاں میں عبادت کرا اللہ دے گھٹا سونا گھٹا تو عبادت کریں دے میں اللہ نو تکلیف ہوگی آج میرے اٹھے سخت اعلان ہے اگر یہ اعلان نہ کیتا 23 سال نبوت رسالت کا کام نہیں کیتا میں آپ نے کل نہیں پیادا فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا جہدہ جہدہ میں مولا ہوں گا میرا پھرا علی مولا نعرہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بڑی مہربانی تھوڑی توجہ جیسا اعلان ہو گیا لوگ مبارکہ نیتیاں دے کے مکر گئے آخر جا جی سونا آئی ٹیم نبی اندر سلطان فرمایا یا علی اس پر مسرت موقع تے اس خوشی کے موقع تے اپنے منع آلیا نو کیا تحفہ دینا چاہتا فرمایا یا رسول اللہ تسا سردار ہو میں تھارا غلام ہاں تسا وجہ ہو میں ہاں چھوٹا لیکن میں ایک تحفہ دینا چاہتا آج ہے 18 ذی الحج 18 ذی الحج کو لائے کہ یکم محرم تک میرے منع والا دنیا کے جائے کونے تے ہویا جتنا بڑا گناہگار ہویا میں علی پیا فرمائدہ بغیر حساب کے جنت میں بچ اور سے اعلان ہو گیا مبارکہ شروع ہو گئی انہیں تو مجلس واپس ویسو کوئی لوگ مجلس سے نہیں پہنچے اور کوئی سنجی علامہ صاحب کی نہ پڑے ذاکر کی نہ پڑے کچھ نہیں نا اور بندے واپس کے حال تو
چہرے ڈاڑے بیوسا حارث بن نعمان فیری طریق مگر حارث بن نعمان فیری ایدہ گواڑی ایک حاجی گھر پہنچا ڈٹھس پریشان ہے آدھا پریشان ہو حاجی تو آئے ہو آدھا ہے آج بہت ظلم ہو گئی ہے کیڑا اگیا کس خدا ہے ایسا ڈٹھا کوئی نہیں مانی گئے آخر میرا کلمہ پڑھو ایسا پڑھے سے آخر نماز ہے ایسا مان گئے ہیں ایسا جنت ڈٹھی کائی نہیں حکم دیتا نے مان گئے ہیں جہنم ڈٹھی کائی نہیں حکم دیتا نے ایسا مان گئے ہیں روز ایسا رکھیں زکاة ایسا نہیں دے پایا تراویح ناز پڑھ دے پایا توجہ آج ہو حکم ہو گیا کیڑا آج میں تو بات پانا مولا علی ہے اچھا بات کھاڑ نہیں سکتا ناقت سوار تھی بالکل تاریخ کے جملے ہوں میں دیکھ سکڑا بندہ جڑا علی دی ولایت کی رکھ دیتے بولے گا میں ممبر حسین کی قسم جلدی نہ چل رہا ہے اتھے آئے جیتے رسول حال مبارکہ رسول پہ کرتے ہیں ناقت جلدی نہ لتھا ہے السلام علیکہ وعلیکہ السلام یا رسول اللہ اے اعلان تسا کیتا ہے سالے ہوتے علی نے مسلط کرتا ہے کائنات رسول فرمایا میرے پاس نہ لے کس کو پوچھ آئے کس کو پوچھا کائنات رسول فرمایا میں اعلان اسے آپ دیتا ہے آدھا اچھا اگر وہ سے اعلان کیتا ہے نا تو میرے ہوتے ہونے عذاب نازل ہوئے قرآن مجید سائلات صورت موجود ہے میرے ممبر دی قسمیں اے ساری یہ گل کی دیئے آسمان کو چھوٹا جیرا پتھر آئے اے موقع تے فنار ہوئے یہ چلیے کڑکا تے ڈھٹ ہے جی میں حاجی کھڑے ہمنا کھانے چاہے آدھے رسول دا دعوی ہے جتھا میں ہوں اتھا عذاب آدھا نہیں کائنات رسول ہی کھڑے بندے ہی ماری گئے توجہ بندے ہی ماری گئے بندے نے نکتے چینیاں شروع کی دیا کنا نال کن لائے کائنات رسول فرمائدہ میں جانتا جڑیاں گلا تو سب پہ کر دیو اے میں نہیں ماریا جس مارے اس کو پوچھو کہے مارے آواز قدرت جبریل کی رب جلیل وائن کے بارے میں محبوب نواق اللہ نے اعلان کر دے
کہڑے سیدہ دے میڈا مقصد پورا نہیں ہوتا جے ہووے آن دی میں نہ کرا میں وال پڑھدا میں وال پڑھ دینا حکم نہیں تے باجی آقا کاغذ قلم دوات گھنا غریبہ دی فریب بڑا میں لاوے دا مہمان عباس کاغذ قلم دوات گھنا عباس لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب او جوانو امام دی دید پئیے اکر مار کیا دے گالی دوجی ستر دلی کمار لکھینا للہ جی سائیں نوکا اے وائنا الہ راجعون آواز آگے مولا صفتان پاس نہیں مجھے پائے آواز آگے گالی جڑے فتنال پاس مجھے نال دھیاں نہیں ہو دیا اوہ نال پھڑا نہیں ہو دیا غازی ایسا کربلا لٹیا وجنے جی صحیح میں نوکا آواز آگے اگر کیا لکھا آواز آگے لکھ آلیہ بنت علی اسیر شام جڑے ویلے یہ گل کیتیاں باس تو قلم ٹھہ گئی ہاتھ کمبڑ لگ ہاتھ بار کیا دے بہو اوکھے باندھ وہی راکھ دے میں نہ کرا بڑی کپوتیاں دے پردے ہوں بہو اوکھے باندھ وہی راکھ دے تے پیڑا دے نام لکھوا دے نوکر دی پہ جو حاضر میری سین تو سفار میں نہ کرا بھائی آزادی ہوئی بہو آنکھے باندھ وہی راکھ دے تے بھیڑا دے نام لکھوا دے نوکر دی بھین جو حاضر میری سین تو سفار آواز دے شالا فضل دی امار او درا دیو بھی میرے وطن تیرا زو بھولا نہیں میرا مقصد جی صحیح نوکر حقن ماری ایک آدھی جی سارے پردہ دارن دے نال لکھ رہا ہے اکبر دے وڈے دی بھین چنا نہیں آیا پھوپیاں چنا نہیں آیا ہن کنیز چا کھڑی آواز دے کنیز لکھ سے میں جو اکبر دی کنیز صدقے ماں کوئی نا نہیں آیا جڑے ویلے کوئی نا نہیں آیا رو گیا دے بابا میں کچھ نہیں لگدی آواز نے کی میں بچڑا آواز دے ساریاں دیاں دینا پترا دے نا لکھائے ہوئے تے میں آواز نے تو بیمارے تے نہیں وجنا صدقے آواز نے بابا میں جو بیمارا تے سجا بھی تا بیمارے آواز نے او مرد تو مزدور تو میری ماں دی شکلالی صدقے بابا میں بیمار ہوں او جوانو بی بی اگا وزیے آواز نے حسین جی میرا نام لکھیا گئی آواز نے نام تا لکھیا گئی جے تک عبداللہ اجازت دے نام نہ گن ویسا او جوانو بی بی پوری اپنے گھر دے وچ عرب دا ایک دستور ہے مزدور سوال کرے نا زمین تے لکیراں ہوندیاں بی بی آتے اپنے گھر وچ بیٹھ کے لکیراں چھکڑیاں شروع کیتا جناب عبداللہ بستر بیماری تے سستی ہوئے دھیاں کولواں کھڑیاں اکل مار کیا دیاں بابا تھانوں نندرا یاد ہوئی تے کہندی وی ہے جڑی زمین تے روندی بیٹھی ہے او جوانو عبداللہ دی عید پئیے اکل مار کیا دے تسبیح پاک ملائکہ دی کیوں کھا کیوں تے بہ گئی تے میں کو جا ستا صحیح
بسم اللہ بسم اللہ میرے گھر دنیا کوئی تھی آواز نہیں تمہیں دیا نال بھے دیا نال آئی تبرکات والا بکس کھولس ایک کا مالی چادر چاہیے آواز نہیں میں نے دیا گار ہے بنیو سوالے بڑے گاری تو مالی چادر او جوانو عبداللہ دیا دیا رونا شروع کی تے آواز نہیں بابا سارے بڑے گاری تو ان کا مالی چادر چاہیے عبداللہ دی آواز نہیں میں نے دیا دعا منگو چادر بات پوے اے لٹی نہ بنے صدقے بسم اللہ آواز آنیا میں نے دیا دعا منگے چلائے بات بنے اور جام غریبا لٹی نہ بنے میں صدقے آواز آنیا چاہتے جائے یاد رکھ اپنے پوت تمہیں نال کی تھی میں آئے کوئی جوان ایسا ہے برداشت کا آواز آنیا ہوں کہ محمد اپنی طرفوں چلے میں ایک اکبر دیوے چلے میں صدقے ایک اپنی طرف چلے میں ایک اکبر دیوے چلے میں تورن لگی ہے بی بی جان خدمات گئی جناب عبداللہ دیا تھی ارونی ہے اب آدم یہ بابا سانما وہ صحیح نہیں ملتا سانما ملی نہیں سفر جو میں بھی پہی آئی جناب عبداللہ کلماری ہے زینب ایک واری والا بنیا دیا نو مل آواز آنیے میں میشا نے چل دی بھائی والا ہونے ملے پیا تھی نو جو دا چھوڑ کے ٹرنا ہے میں اکثر نانا وہ ایک نو چھوڑ کے ٹریا میں جو چھوڑایا میں دیا نو گالے نہیں آیا قبول مجلس میں نہ کرا بھائی آواز آدھی اور سے ایک چھوڑیے میں دوروں دیا چھوڑیے اور جوانوں بی بی ٹر دیا دیئے زمین وہ سے گن دیا دی پھر آپ پیرے مٹیں دیا دے میں ممبا دی قسم یا حسین دی دید پئی حسین کچا ویا پکڑے رو کیا دے گنٹے کچھ شبیر کچا وے دی دے جٹھا پین کو باہر آتا سیدہ دے گل قتل میں دے تھے موگ ویندی تیرا قدم نہ بائے جی سائن نوکا گینٹے کچھ شبیر کچا وے دی کھڑا دیکھے بھین
वतन ते कल्हा रोमण आवे तो मैं क्यों क्यों न वेंदो नौकर साईं नौकर कल्हा जो रोमण आवे तो मैं क्यों क्यों न वेंदो आवाज दी फैन मेरी मजबूरी बन गई है ओ देखना वो इमामत में कौन सवार जी आवाज दी बात क्या बन गई ना गादी लहंगा तो मैं क्यों आवाज दे तू है ना रो मेरे मन ताले को रख मार सको दिती हक्का लो हुसैन अली अकबर को बड़ा मातम तय करना है ते मेरी रोक गई पुत्र तैयारी आज प्यो मैं नहीं वतनी उठे लगा मैं दुआ अकबर आवाज दे बाबा नाल कितनी गिदी वेंदे हो त्रीजे जेड़े वेले आके त्रीजे गिदी वेना अकबर हो क्या दा है मालिक पोर मुसाफर दा ते शाला हो भी बख्त ज्यादा एक हो जदा अर्ज करेंदा है दिल अकबर दा या उठी के मातम करना है अकबर रोना शुरू किया रोंदो या सनिठे जेड़ी मंद मनी वदी चल सिर ओ अकबर मैं तेरिया खुशियां देखा तेनु गाने बंदा ओ अकबर मेरा मन तेरा बिलाए मैं बिलारा जी हौसला मैं नौकरा भाई मेरा मन तेरा बिलाए
दितिया थी सुगरा को गोदियां दितिया थी सुगरा को सैयद मुसाफिरा ताक वाला जीनो कारवां बनेगा पूंजियां दितिया अगला वर्ड करा क्या अगला वर्ड करा बर्दाश्त करे सुजवानो हयाती हुए अगला वर्ड करे ना मजबूत की चाहिए कहियो जा वर्ड करेगा प्याजा मुसल्ले का लिखा मैंने मिंबर की कसमें राज रंदी है हवाला लिए बाबा मैं बीमारा सख्त लाचारा मैं बीमारा सख्त लाचारा गलियां हो से ना पाक मिला जी ओए रब दे हवाले थी सुंदरा घट खबर दे नाल निभा छोड़े चुप करके लुगड़े घरा दे बैठी बजड़ी ताक वाला मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन
بھی